ساتھیوں السلام علیکم، میں آپ سبھی کا اس یوٹیوب چینل میں خیر مقدم کرتی ہوں۔ میں آج درجہ 12 ٹھیک ہے، درجہ 12 کہکشاں، اردو کا نام کیا ہے؟ کہکشاں ہے، ٹھیک ہے، اور حصہ 2 ہے، حصہ 2 ہے کہکشاں اردو درجہ 12 کا لیسن 2 کا کوشچن آنسر کرنے جا رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ لیسن 2 میں مطلب یہ ہے مضمون ہے، ٹھیک ہے۔ مضمون کا نام کیا ہے؟ مٹی کا تیل، جس کے مصنف کون ہے؟ خواجہ حسن نظامی۔ تو مضمون جو ہے مٹی کا تیل، جس کے مصنف خواجہ حسن نظامی ہے، اس کا مختصر ترین سوالات سب سے پہلے ہم لوگ دیکھتے ہیں۔ مختصر ترین سوالات کو ہندی میں اتی لگو اترے پرشن کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پہلا کوشچن کیا ہے؟ آگ، ہوا، پانی اور خاک میں سب سے کمتر کس کو سمجھا جاتا ہے؟ ٹھیک ہے، پہلا کوشچن کیا ہے؟ آگ، ہوا، پانی اور خاک میں سب سے کمتر کس کو سمجھا جاتا ہے؟ یعنی یہ چاروں میں، یعنی آگ، ہوا، پانی اور خاک، چاروں کی تلنا میں جو ہے سب سے کمتر یعنی سب سے بیکار کس کو سمجھا جاتا ہے؟ ٹھیک ہے، تو سب سے کمتر خاک یعنی مٹی کو سمجھا جاتا ہے۔ جب چاروں سے تلنا کریں گے تو سب سے کمتر کس کو سمجھا جاتا ہے؟ مٹی کو۔ خاک کا معنی مٹی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا کوشچن ہم لوگوں کا ہے مٹی کے ساتھ دنیا کیا کیا سلوک کرتی ہے؟ یعنی مٹی کے ساتھ جو ہے دنیا میں کیا کیا سلوک کرتے ہیں؟ کون؟ مٹی کے ساتھ دنیا کیا کیا سلوک یعنی برتاؤ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، سلوک مطلب برتاؤ کرتے ہیں۔ تو جواب ہوگا یہ تمام مخلوقات کے پاؤں میں روندی جاتی ہے، یعنی دنیا کے جتنے بھی لوگ ہیں دنیا میں، یعنی تمام مخلوقات جو ہیں اس کے پاؤں تلے کیا ہوتے ہیں؟ مٹی روندی جاتی ہے۔ تو مٹی کے ساتھ دنیا یہی سلوک کرتی ہے۔ تیسرا کوشچن کیا ہے ہم لوگوں کا؟ چنبیلی اور موتیوں کے تیل سے بھی اہم مٹی کا تیل ہے کیسے؟ چنبیلی اور موتیاں، ٹھیک، ان دونوں کے تیل سے بھی، کس سے؟ تیل سے ہی مٹی کا تیل کیوں اہم مانا جاتا ہے؟ تو جواب میں ہے کیونکہ ان کے دم سے دنیا میں اجالا ہے، ٹھیک ہے۔ مٹی کے تیل کے دم سے کیا ہے؟ دنیا میں اجالا ہے، لیکن چنبیلی اور موتیوں کے تیل جو ہے یہ خوشبو کی وجہ سے پرسدھ ہے، لیکن اگر اسی تلنا کی جائے تو مٹی کا تیل سب سے اہم ہے، کیونکہ جو ہے اس سے دنیا میں کیا ہے؟ اجالا ہے، دنیا روشن ہے، ٹھیک۔ اس کے بعد دیکھیے چوتھا کوشچن کیا ہے؟ مٹی کا تیل دیکھ کر لوگ کیوں ناک بھو چڑھاتے ہیں؟ ٹھیک، یعنی مٹی کا تیل جو ہے اسے دیکھ کر لوگ کیوں ناک ڈھک لیتے ہیں؟ ٹھیک، تو جواب کیا ہوگا؟ بدبو کی وجہ سے، اس میں بدبو ہے اس لیے لوگ کیا کرتے ہیں؟ ناک ڈھک لیتے ہیں، ٹھیک۔ پانچواں کوشچن ہے مٹی کا تیل تمام تیلوں سے کیوں بڑھ چڑھ کر ہے؟ یعنی مٹی کا تیل جو ہے تمام تیلوں سے کیا ہے؟ بڑھ چڑھ کر کیوں مانا گیا ہے؟ جواب میں ہے ضرورت اور افادیت کے لحاظ سے، یعنی اس کی ضرورت دنیا میں سب سے زیادہ ہے اور اس کے فائدے بھی سب سے زیادہ ہیں، ٹھیک ہے، اس لیے اسے کیا مانا گیا ہے؟ سب سے بڑھ چڑھ کر مانا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پانچواں کوشچن ہے مٹی کا تیل بالکل بے غرض اور بے تعلق ہے کیسے؟ تو جواب میں ہم لوگ لکھیں گے اپنی اصلاح کی پالیسی کی وجہ سے کیا ہے؟ مٹی کا تیل بالکل بے غرض اور بے تعلق ہے، ٹھیک۔ اس کے بعد دیکھیے مطلب مختصر کوشچن ہے، ٹھیک ہے۔ تو کوشچن کیا ہے؟ مٹی کی بے چارگی اور ذلت پر کیوں ترس آتی ہے؟ ٹھیک، مٹی کی بے چارگی اور ذلت جو ہو رہا ہے مٹی کے ساتھ، اس پر کیوں ترس آ رہی ہے؟ یہ کوشچن ہے۔ تو اس کا جواب دیکھیے مٹی کی بے چارگی اور ذلت پر اس لیے ترس آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں 4 بنیادی عناصر پیدا کیے ہیں۔ عناصر مطلب ہوتا ہے تتو، 4 تتو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں، ٹھیک ہے۔
इन 4 तत्व देखिए कौन कौन है। पहला आग है, दूसरा हवा, तीसरा पानी और मिट्टी। आग, हवा, पानी और मिट्टी, ठीक है। तो इन आग, हवा, पानी और मिट्टी, इन चारों में सबसे ज़्यादा हकीर मिट्टी ही है। सबसे ज़्यादा हकीर जो है मिट्टी को समझा गया है, ठीक है। जो तमाम मखलूक़ात के पाँव तले रौंदी जाती है। मिट्टी जो है ये तमाम मखलूक़ात यानी तमाम इंसान के पाँव तले रौंदी जाती है, ठीक है। पानी के मौज के साथ बह जाती है। मिट्टी जो है पानी के मौज के साथ बह जाती है। हवा के झोंके के साथ उड़ जाती है। मिट्टी जो है क्या है, तमाम मखलूक़ात के पाँव तले रौंदी जाती है और पानी के साथ बहती, हवा के साथ क्या होती है, उड़ जाती है। आग की तमाज़त और गर्मी के साथ जलती है। आग की तमाज़त और गर्मी के साथ क्या होती है, मिट्टी जलती है। फिर भी उफ़ नहीं करती, क्या करती, उफ़ नहीं करती। इसकी इसी बेचारगी और ज़िल्लत पर तरस आता है, ठीक है। यही क्वेश्चन का जवाब हुआ। देखिए उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या है। मिट्टी की तह में कौन कौन से ख़ज़ाने कुदरत ने छुपा रखे हैं। यानी मिट्टी के तह जो है यानी मिट्टी के अंदर कौन कौन से ख़ज़ाने कुदरत ने यानी अल्लाह ताला ने छुपा कर रखे हैं। तो इसका जवाब है मिट्टी के तह में कुदरत ने ऐसे नायाब ख़ज़ाने यानी अनोखा ख़ज़ाने छुपा रखे हैं जिसका कोई जवाब नहीं है, ठीक है। मिट्टी के अंदर जो है कुदरत ने ऐसे नायाब ख़ज़ाने छुपा रखे हैं जिसका कोई जवाब नहीं है। इन ख़ज़ानों को काम में लाकर इंसान एक महज़ब आदमी कहलाता है। इन ख़ज़ानों का जो है काम में लाकर क्या करते हैं, काम में लाकर इंसान एक महज़ब आदमी कहलाता है, ठीक है। तरह तरह के मुअद्दिनियात यानी ख़ज़ाने जैसे सोना, चांदी, हीरे, मोती और जवाहरात वग़ैरह मिट्टी के अंदर ही होते हैं, ठीक है। जितने भी मतलब ख़ज़ाने हैं जैसे सोना, चांदी, हीरे, मोती, जवाहरात, ये सभी क्या है, मिट्टी के अंदर ही हैं, ठीक है। अगर यह मुअद्दिनियात ना होते तो इंसान जानवरों जैसी ज़िंदगी बसर करते। अगर यह ख़ज़ाने मुअद्दिनियात मतलब होते ख़ज़ाने नहीं होते तो इंसान जो है जानवर जैसी ज़िंदगी को बसर करते, ठीक है। तो ख़ज़ाने रहना कितना ज़रूरी है, ठीक है। खैर और चीज़ों को तो छोड़िए, ये सभी चीज़ों को छोड़िए। देखिए मिट्टी के बाँस टुकड़ों के तह में एक किस्म का चिकना बदबूदार पानी होता है, ठीक है। एक किस्म का क्या होता है, मिट्टी के अंदर चिकना बदबूदार पानी होता है जिनको लोग मिट्टी का तेल कहते हैं। जिसे लोग क्या कहते हैं, मिट्टी का तेल कहते हैं। यह तमाम कुदरती ख़ज़ानों से ज़्यादा मुफीद है। तो मिट्टी का तेल जो है ये तमाम क्या है, कुदरती ख़ज़ानों से ज़्यादा मुफीद यानी फ़ायदेमंद है, ठीक है। ये क्वेश्चन दूसरा नंबर हो चुका है। अब तीसरा क्वेश्चन क्या है, मिट्टी का तेल इंसान का शरीक गम कैसे है। यानी मिट्टी का तेल जो है इंसान के गम में कैसे शरीक होता है। जब इंसान गमों में होते हैं तो ये किस तरह जो है अपने दम से क्या करते हैं, रोशनी फैलाते हैं। तो देखिए मिट्टी का तेल इंसान का शरीक गम इस तरह है कि वह अवाम के हर तबका की मदद करता है, ठीक है।
یہ جو ہے مٹی کا تیل یہ عوام کے ہر طبقہ کا کیا کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں اور رہنمائی کرتا ہے، مدد اور رہنمائی کرتے ہیں، جیسے وہ غریب طلبہ کو، غریب یعنی اسٹوڈنٹ کو، طلبہ کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں، اسٹوڈنٹ کہتے ہیں، یہ غریب اسٹوڈنٹ کو کیا کرتے ہیں، اپنی روشنی میں سبق یاد کراتا ہے، کیا کہتے ہیں، اپنی روشنی کو دکھا کر کیا کرتے ہیں، مٹی کا تیل سبق یاد کراتے ہیں، بوڑھوں کو ٹھوکروں سے بچاتے ہیں، مٹی کا تیل جو ہے کیا کرتے ہیں، بوڑھوں کو ٹھوکروں سے کیا کرتے ہیں، بچاتے ہیں، اسی تیل کی روشنی چور کو چوری کرنے میں مدد کرتی ہے، چور کو چوری کرنے میں یہی تیل کی روشنی مدد کرتی ہے اور چور پکڑنے میں پولیس کی مدد کرتی ہے، یہی مٹی کا تیل جو ہے چور پکڑنے میں کیا کرتی ہے، پولیس کا مدد کرتی ہے۔ جدائی کی رات میں جب عاشقوں کا کوئی مونس و غمخوار نہیں رہتا ہے تو مٹی کا تیل اپنے وجود کو جلا کر انسان کا شریک غم میں ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، شریک غم ہو جاتا ہے اور اس کے لیے باعث تسلی ہوتا ہے۔ تو جدائی کی رات میں بھی یہ کیا کرتے ہیں، اپنی روشنی دکھاتے ہیں اور انسان کا شریک غم ہو جاتے ہیں، یعنی غم میں شریک ہو جاتے ہیں اور اس لیے باعث تسلی ہوتا اور یہ تسلی دلاتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ سبھی کویشچن آنسر سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ شکریہ۔